السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تحریک انصاف کی کمیٹی کی میٹنگ میں۔ جو مراد سعید اور خالد خورشید نے کہا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا، اس کی توثیق ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے کمپنی کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر عمران خان سے ہمیں فوراً نہ ملنے دیا گیا تو 15 تاریخ کو ہم ڈی چوک میں دوبارہ احتجاج کریں گے۔ کمپنی کے پاس 3 دن کا وقت باقی ہے۔ کمپنی نے اس دوران عامر فاروق کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ انتظار حسین پنجوتھا، جو عمران خان کے وکلاء ٹیم کا حصہ ہیں، جو عمران خان کے پیغامات باہر لے کر آتے تھے، انہیں بھی غائب کیا گیا ہے، اور اب عامر فاروق نے اس کیس کو 18 اکتوبر تک لٹکا دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو ملاقات کی اجازت بھی پابندی ختم ہونے کے بعد دی ہے۔ تو ایسے میں یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ علی امین گنڈا پور ابھی تو آئے تھے احتجاج کے لیے اور پھر واپس چلے گئے، ڈی چوک کی بجائے کے پی ہاؤس گئے۔ کیا پی ٹی آئی زبانی جمع خرچ کر رہی ہے، اپنی عوام کو میس اراؤنڈ کر رہی ہے، یا واقعی احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دوسری جانب جو قاضی صاحب نے کمپنی کے لیے کام کیا، وہ کمپنی کا جرنیل بھی اگر چیف جسٹس لگ جاتا تو وہ نہ کر پاتا۔ کمپنی نے پی سی او ججز بھی لگائے جو ڈائریکٹ مارشل لاء کی پیداوار تھے، وہ بھی وہ خدمت نہیں کر پائے جو قاضی صاحب نے کر دی ہے۔ تو ایسے میں قاضی صاحب کا بظاہر تو جانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، لیکن ایسے ہیرے، ایسے نگینے جو قاضی صاحب جیسے، یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لہٰذا کمپنی کچھ کرنے جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، کیونکہ عامر فاروق نے عمران خان سے ملاقات کی جو پٹیشن تھی، انسانی حقوق کی بنیاد پر ملاقات بہن کو کرنے دی جائے، وہ پٹیشن مسترد ہوئی ہے ایک لحاظ سے، اور کہا گیا کہ آپ ان کی ملاقات کرائیں جب پابندی ختم ہو جائے، یعنی جب آئینی ترمیم ہو جائے گی اس وقت تک عمران خان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو بالکل قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ کمپنی کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے ہر جگہ ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں جو قیدی ہیں، کہیں بھی عمران خان کسی سے بات کرے گا تو عمران خان تک باہر کی سچویشن پہنچ جائے گی۔ اس لیے عمران خان کو بالکل اکیلا کیا گیا ہے، ان سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، اتنا سٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، اس کے اعلامیے میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان۔ مرکز سے نچلی سطح تک تمام تنظیمی عہدیداران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا اعلان۔ مینڈیٹ چور اور آئین قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر کسی طور آمادہ نہیں۔ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، اینڈ پر ہے کہ غاصب حکمرانوں نے اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الفور بحال نہ کی تو بھرپور احتجاج کے لیے 15 اکتوبر کو پورے پاکستان سے قافلے نکلیں گے۔ تو یہ بنیادی شرط لگا دی ہے کہ آپ ان کے وکلاء، ان کے ڈاکٹرز، ان کی فیملی کو ملنے دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم احتجاج کریں گے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کا بیانیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ادھر ایس سی او اجلاس ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی فساد مچانا چاہتی ہے، یہ ملک دشمن جماعت ہے۔ ایک منٹ، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عمران خان کے وکلاء سے بھی ان کی ملاقات روک دو، ان کی بہنوں کو گرفتار کر لو۔ کیا یہ پی ٹی آئی نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ عمران خان کے وکیل کو بھی اٹھا لو، غائب کر دو؟ اگر کوئی کیس ہوتا، کوئی پولیس پکڑتی تو سمجھ میں آتی، غائب کر دو۔ کیا یہ عمران خان نے کہا تھا؟ یہ پی ٹی آئی نے کہا تھا؟ یہ عوام نے کہا تھا؟ تو انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ انتشار جی ایچ کیو میں بیٹھا ایک ٹولہ پھیلا رہا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ جو انتشاری ٹولہ ہے جو اس وقت ملک پہ قابض ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے ملک میں، ورنہ آج وہ عمران خان سے ملاقات ہونے دیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا ایس سی او پروگرام کے دوران۔ اب اس میں یہ بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ اس میں یکجان نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ سیم پیج پر نہیں ہیں احتجاج کے حوالے سے۔ اب وہ کون سی آنکھیں دکھائی گئی ہیں علی امین گنڈا پور کو، میں فی الحال سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پی ٹی آئی نے کہہ لیں یا علی امین گنڈا پور نے کہہ لیں، کمپنی کو دو بار ریسکیو کیا ہے پچھلے 5 دنوں میں۔ پہلی بار علی امین نے ریسکیو کیا جب انہیں غائب کر دیا گیا، کمپنی کی طرف سے اغوا کر لیا گیا،
یا جو بھی ہوا، تو علی امین گنڈاپور نے واپس آ کے جو کہانی بیان کی، یہ کمپنی کو پہلا ریسکیو تھا. کمپنی نے بہت بڑا بلنڈر مارا تھا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غائب کرنا یہ عوامی سطح پر ان کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا تھا. تو علی امین گنڈاپور نے ان کو بھرپور فیس سیونگ دی. دوسری فیس سیونگ علی امین گنڈاپور نے ان کو دی جب کمپنی نے پاگل ہو کر پشتون جرگے کے لوگوں پر فائرنگ کروا دی اور وہاں پہ لوگ مارے گئے. یہ کمپنی کی بہت بڑی غلطی تھی اور اس کا بہت بڑا رد عمل آنے جا رہا تھا. پھر دوبارہ علی امین گنڈاپور نے ریسکیو کیا کمپنی کو، اور آج گنڈاپور بھی جرگے میں پہنچے ہوئے تھے، اسد کیسر پہنچے ہوئے تھے، دیگر پی ٹی آئی کے جو لوکل وہاں پہ قیادت ہے وہ پہنچی ہوئی تھی. اب باقی پارٹیز کے لوگ بھی اس جرگے میں جا رہے ہیں. جرگے کو 3 دن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ فیس سیونگ ایسی دی گئی ہے کمپنی کو کہ یقین مانے کہ کمپنی کو اس کے بعد احسان مند ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا، کہ دیکھو ہم نے ان پر کتنا ظلم کیا اور یہ اب تک ہمیں فیس سیونگ دے رہے ہیں، اب تک ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ کمپنی سختی بڑھاتی جا رہی ہے. اب ناظرین کرام، اس کی 2 وجوہات سامنے آ سکتی ہیں. تجزیہ کرنا ہے میں نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. اسی کی ایک ذیلی بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے معلومات کا بہاؤ ختم کر دیا گیا ہے. عمران خان کی پی ٹی وی تک رسائی بھی ختم کر دی گئی ہے. ان کے سیل کی بجلی بند ہے، وہ پی ٹی وی بھی نہیں آپ دیکھ سکتے. اس دوران عمران خان کو کہا جائے گا کہ تمہارا احتجاج ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو نہیں پتا کہ احتجاج کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. ان کے سارے رابطے کاٹ دیے گئے ہیں. تو تمہارا احتجاج ناکام ہو گیا ہے، فلاں فلاں تمہارے بندے پکڑے گئے ہیں، لوگ تو آئے ہی نہیں، 4 بندے بھی نہیں تھے تمہارے احتجاج پر. میں اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو اب آخری آپشن یہی ہے کہ بیعت کر لو، نہیں تو پھر آئینی ترمیم سے متعلق ہو سکتا ہے بتا دیا گیا ہو اندر کہ ہم نے وہ کر لی ہیں اور اب تمہیں ملٹری ٹرائل میں لے کر جائیں گے. یعنی اعصابی طور پر عمران خان کو توڑنے کے لیے ایسے پیغامات دیے جا سکتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ عمران خان کے بڑے تگڑے اعصاب ہیں. وہ تو اگر قاضی کو بھی سامنے بٹھا دیں اور عمران خان کی زندگی موت کا کیس قاضی کے سامنے لگ جائے، وہ پھر بھی جھکنے والا نہیں ہے. وہ شخص ہے. یہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. یہ اس طرف ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان سے معلومات کا بہاؤ روکنا، اس کا باہر کم فائدہ یا نقصان ہے، اندر کا فائدہ نقصان ہے کہ عمران خان کو کچھ پتہ نہ چلے. عمران خان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. لیکن ایک اور بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت جب بھی ہوتی ہے کمپنی کی تو کمپنی کی ایک بنیادی سائیکالوجی ہے کہ خاموش ہو جاؤ کچھ دن، یا کچھ ٹائم ہمارے بارے میں بات نہ کرو. اب عمران خان تو کسی قسم کی ڈیل کے حق میں نہیں ہے، کسی قسم کے مفاہمت میں حق میں نہیں ہے. تو باہر بیٹھے کسی بندے نے، یہ میں صرف آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، آپ نے خود عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ہے کہ کون سی بات زیادہ قریب ہو سکتی ہے حقیقت کے. کسی نے باہر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، انہیں کوئی اتنی پکی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے حالات بہتر کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میوچلی ایگری کر لیتے ہیں، یعنی ان 8-10 دنوں میں خان کا کوئی بیان نہ آئے. یہ آپس میں ایگریڈ ہیں، کیونکہ گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ میں پھر آؤں گا، اور ابھی وہ صرف پشتون جرگے کے حوالے سے اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے. تو اب یہ ایک بڑا ٹیسٹ آ گیا ہے. 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے، اور اس کے بعد اگر علی امین گنڈاپور پھر سے کہتے ہیں کہ جی ہاں 15 کو کہہ دیا تو میں تیار ہوں آنے کے لیے، اور وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو یہ والا تجزیہ جو میں نے ابھی دیا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. ورنہ آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف نے باہر جانا تھا تو مریم نواز کا ٹویٹر 6 ماہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا. عمران خان تو خاموش نہیں ہوں گے، ان کو بار بار کہا جاتا ہے آپ 6 مہینے خاموش ہو جائیں، سال خاموش ہو جائیں. سب سے پہلی آفر یہ تھی اٹک جیل میں کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، چلے جائیں، بنی گالا شفٹ ہو جائیں، 3 سال کے لیے آپ خاموش رہیں، ان کو حکومت کرنے دیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے. لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. تو عمران خان تو نہیں مانیں گے. تو یہ زور زبردستی عمران خان کو 2 ہفتے خاموش رکھنے کی شاید کوشش ہے. 3 تاریخ کو عمران خان سے آخری ملاقات ہوئی تھی. اب اگلی ملاقات کا اگر چانس ہوگا تو 18 کے بعد ہوگا. یعنی تقریباً 2-2.5 ہفتے عمران خان کو خاموش ایک طریقے سے رکھنے کا ان کا منصوبہ ہے. اس دوران کمپنی کیا خاموشی سے حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ ان کی سائیکالوجی ہے، ان کی ایگو کو مساج ہوتا ہے. اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے خاموشی سے، اس لیے بار بار مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جاتا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ، وفاداری ثابت کرو تو باقی بات بنے گی. عمران خان تو کسی کا کتا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ تو حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ عوام کے بل بوتے پر حکمرانی کرے گا، ورنہ وہ جد و جہد کرتا رہے گا اپنی زندگی کی آخری سانس تک. تو اس وقت یہی 2 ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہیں. باقی ظاہر ہے
آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل حقائق کیا تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔